بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی فکر کریں، یہ ٹاپک جاری ہے، اس کی یہ آخری ویڈیو ہے۔ فرمایا کہ آج ایسا لگتا ہے کہ اصلاح کی کوششیں بحیثیت مجموعی ناکام ہو رہی ہیں اور معاشرے پر ان کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے یہ فکر ختم ہو گئی کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے اور میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، میں ان کو کس طرح دور کروں۔ فرمایا کہ اپنا جائزہ لیں۔ پھر فرمایا کہ میری آج کی گزارش کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص روزانہ یہ جائزہ لے کر صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کہ کس جگہ پر میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اسلام 5 قسم کے اعمال کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، عقائد درست ہونے چاہیے، اور نمبر 2، عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ درست ہونے چاہیے، اور نمبر 3، معاملات یعنی خرید و فروخت حلال طریقے سے ہو، آمدنی حلال ہو، کوئی آمدنی حرام کی نہ ہو، اور نمبر 4، معاشرت یعنی آپس میں رہنے سہنے کی، گھریلو زندگی کے آداب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی اطاعت اور ان کی پابندی کرے، اور نمبر 5، اخلاق یعنی انسان کے اخلاق درست ہوں، برے اخلاق مثلا بغض، تکبر، حسد وغیرہ انسان کے اندر نہ ہو، اور اچھے اخلاق ہوں، مثلا تواضع ہو، توکل ہو، شکر اور صبر ہو۔ ان 5 شعبوں پر انسان عمل کرے تب انسان کا دین کامل ہوتا ہے، تب وہ شخص صحیح معنی میں مسلمان بنتا ہے۔ ہر شخص ان 5 شعبوں کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لے، مثلا میرے عقائد درست ہیں یا نہیں، میرے ذمے 5 وقت کی نماز باجماعت فرض ہے، میں ان میں سے کتنی ادا کر لیتا ہوں اور کتنی نمازیں چھوڑتا ہوں، میری آمدنی حلال ہو رہی ہے یا حرام ہو رہی ہے، بازار میں جب میں معاملات کرتا ہوں تو وہ معاملات درست ہوتے ہیں یا نہیں، میرے اخلاق درست ہیں یا نہیں، دوسروں کے ساتھ میرا برتاؤ درست ہے یا نہیں، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں غیبت تو نہیں کرتا، میں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا، میں کسی کو پریشان تو نہیں کرتا۔ اپنے اندر ان باتوں کا جائزہ لے، اور اگر کہیں کوئی برائی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بالکل نہیں چھوڑ سکتا کوئی برائی تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا یہ دیکھے کہ میں دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں، پھر دیکھے کہ ان میں سے کتنی مرتبہ جھوٹ بولنے کو میں فوراً چھوڑ سکتا ہوں، ان کو فوراً چھوڑ دے۔ مجلس کے اندر کتنی مرتبہ میں غیبت کرتا ہوں، اس کو کس حد تک چھوڑ سکتا ہوں، اس کو چھوڑ دے۔ اس طرح جائزہ لے کر گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا کر لے۔ اگر ایک مرتبہ اصلاح کی فکر کی شمع تمہارے دل میں روشن ہو گئی تو انشاءاللہ یہ شمع تمہاری زندگی کو منور کر دے گی۔ یہ مت سوچو کہ اگر ایک آدمی درست ہو گیا تو اس سے کیا اثر پڑے گا۔ فرمایا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ یاد رکھیے، معاشرہ میرا اور تمہارا اور افراد کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی کی اصلاح ہو گئی اور اس نے کچھ گناہ چھوڑ دیے اور اللہ کے احکام کی اطاعت شروع کر دی تو کم از کم ایک چراغ تو جل گیا نا۔ چراغ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ماحول کے اندر اندھیرے کو نہیں رہنے دیتا بلکہ اپنے ماحول کو ضرور روشن کر دے گا۔ کیا بعید ہے کہ ایک جلتے ہوئے چراغ کو دیکھ کر دوسرا شخص اس سے اپنا چراغ جلا لے، دوسرے سے تیسرا چراغ جل جائے اور اس طرح پورا ماحول روشن اور منور ہو جائے۔ لیکن اگر آدمی یہ سوچتا رہے کہ میں اپنے چراغ کو تو ٹھنڈا رکھوں اور اس ٹھنڈے چراغ سے، بجھی ہوئی چراغ سے دوسرے لوگوں کے چراغ جلاؤں اور ان کو روشن کروں، یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو چراغ خود بجھا ہوا ہے وہ دوسرے چراغ کیسے روشن کر سکتا ہے؟ بلکہ اس طرح اگر میں اپنی اصلاح کی فکر کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کر دوں تو یہ ایسا ہے جیسے میں اپنے بجھے ہوئے چراغ سے دوسروں کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی اصلاح کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کیسے پیدا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت یہاں ہم بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کی باتیں ہم نے کی اور سنی،
تو اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں اصلاح کی فکر کی تھوڑی بہت فکر پیدا ہوئی۔ اب یہی تذکرہ بار بار سنا جائے اور مختلف مجلسوں میں سنا جائے تو بار بار سننے کے نتیجے میں یہ فکر انشاءاللہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہے واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کے الفاظ 62 مرتبہ آئے ہیں، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یہ حکم دے دیتے کہ نماز قائم کرو تو وہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے بار بار دہرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، صرف ایک مرتبہ سننے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے ایسی مجلسوں میں جانے کا اہتمام کریں جہاں اصلاح کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے قریب دارالعلوم کراچی موجود ہے، جہاں ہفتہ وار 3 مجلسیں ہوتی ہیں۔ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جو دارالعلوم کے صدر ہیں، ان کا بیان بدھ کے روز عصر سے مغرب تک ہوتا ہے، جس میں مردوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے اور خواتین کے لیے بھی۔ حضرت مولانا سبحان محمود صاحب جو دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث ہیں، ہمارے استاد اور بزرگ ہیں، ان کا بیان ہر اتوار کو عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب جو دارالعلوم کے استاد ہیں اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، ان کا بیان ہر منگل کو عصر سے مغرب تک ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ہفتے میں 3 مجلسیں دارالعلوم میں ہوتی ہیں۔ ان مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے ذریعے اپنی اصلاح کی فکر پیدا کی جائے۔ دیکھیے جلسے اور تقریریں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے آپ کو درست کرنے کی اور اصلاح کرنے کی فکر پیدا ہو۔ اگر ہفتے میں آپ عصر سے مغرب تک کا 1 گھنٹہ اس مقصد کے لیے فارغ کر لیں اور ان مجالس میں سے کسی ایک مجلس میں بھی شرکت فرما لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ غلطیاں اور کوتاہیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں ہم سے، اور پھر ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے، آمین۔